الحمدللہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى۔ اما بعد، بزرگان محترم اور عزیز میرے دینی بھائیوں، جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے تو ہم جھوٹ بولنا ہی چھوڑ دیں گے۔ جھوٹ ایک ایسی بری چیز ہے جس کو آقا علیہ السلام نے بہت تاکید کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ جھوٹ بولنا کبیرہ گناہوں میں سے ایک بدترین گناہ ہے۔ جھوٹ بولنا منافق کی علامت میں سے ہے۔ جھوٹ بولنا انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ جھوٹ بولنے والا انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ انسانوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سچائی انسان کو نجات دلاتی ہے، جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ کبیرہ گناہ ہے، اور جھوٹ بولنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب وعدہ کرے تو وہ اس کے خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو وہ خیانت کرے۔ اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ منافق کی 3 علامتیں بتلائی۔ ایک جھوٹ بولنا، دوسرے وعدہ خلافی کرنا، تیسرے امانت میں خیانت کرنا۔ میرے بھائیوں، جھوٹ بولنا حرام ہے، ایسا حرام ہے کوئی ملت کوئی قوم ایسی نہیں گزری جس میں جھوٹ بولنا حرام نہ ہو۔ یہاں تک کہ زمانے جاہلیت کے لوگ بھی جھوٹ بولنے کو برا سمجھتے تھے۔ آپ اس کو ایک واقعے سے سبق لیجیے۔ آپ علیہ السلام نے روم کے بادشاہ کے طرف اسلام کی دعوت کے لیے خط بھیجا۔ خط پڑھنے کے بعد اس نے اپنے درباریوں سے کہا، ہمارے ملک میں اگر ایسے لوگ موجود ہوں تو آپ علیہ السلام سے واقف ہو تو ان کو میرے پاس بھیج دو تاکہ میں ان سے حالات معلوم کروں وہ کیسے ہیں۔ اتفاق سے اسی وقت حضرت سفیان رضی اللہ عنہ، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایک تجارتی قافلے لے کر وہاں گئے ہوئے تھے۔ چنانچہ لوگ ان کو بادشاہ کے پاس لے آئے۔ یہ بادشاہ کے پاس پہنچے تو بادشاہ نے ان سے چند سوالات کیے۔ پہلا سوال یہ کیا، یہ بتائیے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کیسا خاندان ہے، اس کی شہرت کیسی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، وہ خاندان تو بڑے اعلیٰ درجے کا ہے، اعلیٰ درجے کے خاندان میں وہ پیدا ہوئے ہیں، اور سارا عرب اس خاندان کی شرافت کا قائل ہے۔ اس بادشاہ نے تصدیق کرتے ہوئے کہا، بالکل ٹھیک ہے، جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ اعلیٰ خاندان سے ہوتے ہیں۔ پھر دوسرا سوال بادشاہ نے یہ کیا، ان کی پیروی کرنے والے معمولی درجے کے لوگ ہیں یا بڑے بڑے رؤسا ہیں، بڑے بڑے مالدار ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ان کے متبعین، ان کے اتباع کرنے والے اکثریت جو ہے کم درجے کے معمولی قسم کے لوگ ہیں۔ بادشاہ نے تصدیق کی کہ نبی کے متبعین ابتداءً شروع میں ضعیف اور کمزور قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ پھر سوال کیا، تمہارے ان کے ساتھ جب جنگ ہوتی ہے تو تم جیت جاتے ہو یا وہ جیت جاتے ہیں؟ اس وقت تک کیونکہ صرف 2 جنگیں ہوئی تھی، ایک جنگ بدر اور ایک جنگ احد، اور غزوہ احد میں چونکہ مسلمانوں کی تھوڑی سی شکست ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے اس موقع پر جواب دیا، کبھی ہم غالب آ جاتے ہیں اور کبھی وہ غالب آ جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ مسلمان ہونے کے بعد فرماتے ہیں، اس وقت تو میں کافر تھا، اس لیے اس فکر میں تھا کہ میں کوئی جملہ ایسا کہہ دوں جس سے آپ علیہ السلام کے خلاف تأثر قائم ہو۔ لیکن اس بادشاہ نے جتنے سوالات کیے ان کے جواب میں
اس قسم کی کوئی بات کہنے کا موقع نہیں ملا۔ تو بہرحال زمانے جاہلیت کے لوگ بھی اسلام نہیں لائے تھے، تو انہوں نے اس وقت بھی جھوٹ بولنے کو گوارا نہیں کیا کہ جائے کہ مسلمان اسلام لانے کے بعد جھوٹ بولے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کے سامنے ایک خاتون ایک بچے کو بلا کر گود میں لینا چاہتی تھی، لیکن وہ بچہ قریب نہیں آ رہا تھا۔ اس خاتون نے بچے کو بہلانے کے لیے کہا، بیٹا یہاں آؤ، ہم تمہیں کچھ چیز دیں۔ آپ علیہ السلام نے اس خاتون سے پوچھا، تمہارا کوئی چیز دینے کا ارادہ ہے یا ویسے ہی اس کو بلانے اور بہلانے کے لیے کہہ رہی ہو، تسلی دینے کے لیے کہہ رہی ہو؟ اس خاتون نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا کھجور دینے کا ارادہ ہے، جب وہ میرے پاس آئے گا تو میں اس کو کھجور دوں گی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تمہارا کھجور دینے کا ارادہ نہ ہوتا بلکہ محض بہلانے کے لیے تسلی کے لیے کہتی میں تمہیں کھجور دوں گی، تو تمہارے نام اعمال میں ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ میرے بھائی اس حدیث سے یہ سبق دیا کہ بچے کے ساتھ بھی جھوٹ نہ بولو اور اس کے ساتھ بھی وعدہ خلافی نہ کرو، ورنہ شروع ہی سے جھوٹ برائی اس کے دل سے نکل جائے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں، لیکن آج ہم باتوں میں جھوٹ بول دیتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جھوٹ سے اجتناب کریں، جھوٹ سے بچیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جھوٹ انسان کو گناہ کرنے پر مجبور کر دیتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ میرے بھائیو، جھوٹ بولنے کی وجہ سے چہرے کا رونق ختم ہو جاتا ہے، حسن و جمال ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جھوٹ سے بچیں، اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے اہل و عیال کو اور اپنے دوست و احباب کو بھی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔